نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزاح کے واقعات بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مزاح، خوش مزاج ہونا، خوش طبع ہونا اور مزاح کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے شامل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کوئی مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، آج کل کچھ لوگ اگر دین پر عمل کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مزاح کو پسند نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ان واقعات سے جو کہ احادیث میں مذکور ہیں، شمائل ترمذی میں مذکور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں مذکور ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، خوش طبع تھے اور مزاح بھی فرماتے تھے۔ لیکن مزاح میں یہ ہے کہ کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا انسلٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات احادیث میں مذکور ہیں، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاح کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات میں کسی کی بے عزتی شامل نہیں ہوتی تھی، کسی کا انسلٹ شامل نہیں ہوتا تھا، محض ایک مزاح ہوتا تھا، ایک تفنن کے لیے۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل ترمذی میں ان کے حدیث مذکور ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں، میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ تو سواری کے قابل نہیں ہوتا، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ تو بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاح میں جھوٹ بھی شامل نہیں ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاح میں کسی کا انسلٹ اور کسی کی بے عزتی بھی شامل نہیں ہے۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج، خوش طبع اور مزاح بھی فرماتے تھے، لہٰذا ہمیں بتکلف اس مزاج کو اپنانا چاہیے تاکہ یہ سنت باقی رہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ جنگل کا رہنے والا تھا، جس کا نام تھا ظاہر بن حرام۔ وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جنگل کے جو سامان ہوتے ہیں اور ترکاریاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پیش کرتے تھے۔ جب وہ مدینہ سے روانہ ہوتے تھے، رخصت ہوتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو شہری سامان اور ہدایہ عطا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ان سے فرمایا کہ ظاہر بن حرام، یہ ہمارا جنگل ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، ان کا ہی ایک واقعہ ہے، وہ ایک دفعہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ کچھ بد شکل بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اسی طرح ان سے جپی پا لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مضبوطی سے تھام لیا اور وہ نہ پہچان سکے یہ کون ہے۔ تو اس نے چلانا شروع کر دیا، ارے کون ہے، مجھے چھوڑ دے۔ جب انہوں نے کچھ دیکھ لیا تو پہچان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنے کمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لگا لیا کہ یہ نعمتیں ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے میرا کمر لگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوش طبع کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے جب آپ بیچو گے تو کھوٹے سکوں کے عوض بیچو گے، مجھے کون ہے خریدنے والا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک اور واقعہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کو نہیں سمجھی تو رونے لگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کہہ دو کہ جنت میں کوئی بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی عورتیں ہیں دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں مر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کنواریاں بنا کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں ایک حقیقت بھی تھی اور مزاح بھی تھا، ایک خوشگواری بھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں کسی کا انسلٹ بھی نہیں تھا، کسی کی بے عزتی بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔